الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارے ساتھ جو ہے شہر حیدرآباد کے مشہور و معروف قاری نصیر الدین ڈاکٹر قاری نصیر الدین منشاوی صاحب دامت برکاتہم ہمارے ساتھ موجود ہے، جو شہر حیدرآباد ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے مشہور و معروف قاری ہے۔ ان کی جو ہے ایک ایسے نکاح میں جانا ہوا جو صرف 500 روپے میں نوجوان جو ہے نکاح کرا۔ آج کے حالات کے حساب سے، آج کے ماحول کے حساب سے یہ بہت بڑا کام ہے، اور وہ نوجوان کوئی غریب نہیں تھا۔ اس کے بارے میں بھی میں قاری صاحب سے کچھ تفصیلات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حسب وعدہ میرے پاس وقت تھا تو میں اس نوجوان کے نکاح کی محفل میں شریک ہونے کے غرض سے گیا، اور وہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے بلکہ وہ ایک میکینیکل انجینئر ہے، اور اس کا نام الیاس بن ابراہیم ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس کی جو بیوی ہے وہ بھی سافٹ ویئر ڈیولپر ہے، اور دونوں کی تنخواہ تقریباً کم و بیش 1.5 لاکھ روپے ہے۔ اگر وہ چاہتے تو حیدرآباد کے جو جھوٹے رسم و رواج ہیں ان کو روبہ عمل لاتے ہوئے لاکھوں کی شادی کر سکتے تھے، لیکن ایک تعلیم یافتہ جوڑے نے یہ بہتر سمجھا کہ ان جھوٹے رسم و رواج کو چھوڑ کر ہم اسلام کی حقیقی صورت کو پیش کریں اور اللہ کے لیے کریں۔ اس نوجوان نے کسی سے کہا نہیں، اس نے اپنی بیوی سے ارادہ کیا کہ میں اس طرح کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی راضی ہو گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ 500 روپے میں کیسے نکاح کریں؟ تو میرے سامنے نکاح کی محفل کے بعد وہاں ٹیبل پر کچھ بسکٹ اور کچھ چائے رکھی ہوئی تھی۔ تو اس نے بتایا کہ قاری صاحب میں 1000 روپے اس پہ صرف کیا ہوں، لیکن اس میں سے بھی آدھی چیزیں بچ گئی ہیں، اور یہ جو جھوٹے رسم و رواج ہے، سانچک، مانجے، جماگی، جس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں نہ صرف عام مسلمان بلکہ تعلیم یافتہ مسلمان، اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ نام نہاد دیندار کہلانے والے مسلمان بھی اس کی جکڑ میں ہیں۔ تو اس طرح کے نکاح جو سب کچھ رہنے کے باوجود صرف چائے پانی اور بسکٹ کا اہتمام کیا جائے، اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ آج اگر اس طرح کے نکاح کیے جائیں تو یہ جو فتنہ ارتداد ہے کہ ہماری بیٹیاں بہنیں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، یا ان کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، تو اس کا سلسلہ رک جائے گا۔ اس کے لیے ان سے زیادہ ہم ذمہ دار ہیں، ہمارے معاشرے کے نوجوان ذمہ دار ہیں، ہمارے معاشرے کے ماں باپ ذمہ دار ہیں۔ گھروں میں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی عمریں 15 سے 25 ہو رہی ہیں، 25 سے 50 ہو رہی ہیں، سر کے بال سفید ہو رہی ہیں۔ وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ ان کو بھی کوئی چاہے، کوئی پوچھے، کوئی ان سے محبت کا اظہار کرے۔ تو یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب نکاح عام ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو اتنا عام کرو کہ زنا مشکل ہو جائے، اور مسلم معاشرے نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ نکاح تو بہت مشکل ہو گیا ہے لیکن زنا عام ہو گیا ہے۔ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے لڑکیوں کے نکاح آسان کریں، جھوٹے رسم و رواج کو چھوڑ دیں بالکل، اور سادگی کے ساتھ نکاح کریں۔ اور اس طرح نکاح کرنے سے وہ جو بہن بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جو جہیز کا شکار ہیں یا مال و دولت کی کمی ہے ان کے پاس، ان کے ماں باپ ان کے لیے سرمایہ فراہم نہیں کر سکتے، تو اس طرح کے نوجوان آگے آئیں گے، تعلیم یافتہ نوجوان، تو یقیناً وہ شرح جو اس وقت لڑکیوں کی ارتداد کی، غیروں کے ساتھ بھاگنے کی یا ان کے ساتھ شادیاں کرنے کی، یاد رکھیے قرآن نے صاف کہا ہے کہ ایک مومن مرد کا نکاح مشرکہ عورت سے ہو ہی نہیں سکتا، اور ایک مشرکہ عورت کا نکاح مومن مرد سے ہو ہی نہیں سکتا۔ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ہم بھی جو ہے ہمارے چینل کی طرف سے الیاس بن ابراہیم کو بہت بہت مبارکبادی دیتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اور ایسے کئی سارے نوجوانوں کو جو سادگی کے ساتھ نکاح کرے ہیں، ہم ان کو بھی مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اور قاری صاحب کا جو ہے بہت بہت شکریہ ہے، جزاک اللہ، کہ آپ ہمارے چینل کے لیے اپنا قیمتی وقت نکال سکے۔